اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہوں۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی جگہ پہ بھی دقت اور پریشانی کا شکار نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے راہ اعتدال اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم اعتدال کے رستوں پہ چلو، معتدل زندگی گزارو، افراط و تفریط سے بچو۔ آج جس معاشرے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اصل ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا اصل جو مسئلہ ہے اس کی شناخت ہمیں کیسے ہوگی اور ہم پھر اس تک رسائی کس انداز میں حاصل کر پائیں۔ ہم ہمیشہ اپنی آمدن بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں، ایک کام اور شروع کر لیں، پارٹ ٹائم جاب شروع کر لیں، کوئی سائیڈ بزنس اس کا آغاز کر لیں۔ ہماری جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ لگی ہے کام بڑھانے میں، آمدن بڑھانے میں، حالانکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تو آمدن بڑھانے کے چکر میں نہ پڑ، اصل بات یہ ہے کہ تو اپنے خرچے کنٹرول کر۔ تنگ انسان وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، یہ توجہ کیجیے گا میری بات، یہ قیمتی بات ہے اور گفتگو ساری کا لب لباب ہے۔ تنگ بندہ وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، اصل پریشان وہ ہوتا ہے جس کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارا جو روزمرہ کا نقصان ہو رہا ہے نا، وہ آمدن کے معاملات میں نہیں ہو رہا۔ بنیادی نقص جو واقعہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ، اور وہ اخراجات کسی اور نے نہیں بڑھائے، وہ خرچے ہم نے خود بڑھا لیے ہیں اور اب ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر آپ صحیح معنوں میں ٹٹولیں تو جو بہت امیر لوگ ہیں وہ تو ان خرچوں سے بچ گئے۔ میں نے بہت سارے ایسے ختمات میں شرکت کی ہے، میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ گیا ہوں کہ جہاں لوگوں نے بڑا مختصر سا ختم دلایا ہے تو ہو گیا ہے ختم۔ ختم کے معاملے میں کب کسی نے پابندی لگائی ہے کہ اس میں 200 آدمی شریک ہوگا تو تب یہ سال ثواب صحیح ہو سکے گا؟ کون کہتا ہے؟ یا شادی کے موقع پر اگر سارے بہن بھائیوں کو نہ بلایا گیا تو میری شادی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی، اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ معتدل زندگی کا اسلام حکم دیتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا صدر ہے، غالباً سوڈان کے صدر کی بات ہو رہی تھی، تو اپنے بیٹے کی بارات لے کے گیا تو 4 لوگ گئے ہیں بارات، اور 15 لوگوں کا اس نے اہتمام کیا اپنے گھر میں کھانا کھانے کا۔ تو کیا شادی ہو گئی کہ رک گئی؟ تو بھائی راگ الاپنا اس بات کا کہ بڑی پریشانی ہے، کوئی سائیڈ بزنس شروع کیا جائے فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ، تو اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے ایک بندہ کماتا ہے تو پھر بھی گھر ہی چلتا ہے، پھر بڑا بیٹا ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر بھی گھر ہی چلتا ہے، پھر منجلا بیٹا شامل ہوتا ہے تو پھر بھی گھر ہی چلتا ہے۔ جو رونا دادا جی رویا کرتے تھے کہ بڑی مصیبت ہے، بڑی مشکل ہے، گاؤں میں رہ اکیلے ہوتے تھے اور وہ 5 بچوں کو اور 4 بچیوں کو وہ پالتے تھے، تو جو وہاں پریشانی تھی وہی آج پریشانی شہر میں آ کر پڑھ لکھ کر موٹی تنخواہ لے کر وہی پریشانی ہمیں ہے۔ تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس کو پڑھ کے، قرآن مجید کی چند آیات کو دیکھ کر اور اس مفہوم کی جو حدیثیں کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو مزاج اس حوالے سے دیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسئلہ آمدن کا نہیں، مسئلہ خرچے کا ہے۔ ہمارے خرچے بنیادی طور پر زیادہ، اور اگر پھر ہم زیادہ بوجھ خواتین پہ ڈالتے ہیں کہ وہ مطالبے زیادہ کرتی ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو خواتین کی بھی اگر کسی جگہ کوئی عادت خراب ہوتی ہے تو اس میں اصل کردار اس کا ہوتا ہے جو وہ عادت خراب، تو کیوں اپنے گلے سے اتار کے آپ کسی کے گلے میں بات ڈالنے کے چکر میں ہیں؟ وہ خواتین کی طبیعت نہیں ایسی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے عادت ڈالی ہے، ہم نے یہ مزاج ان کو دیا ہے تو ان کا بنا ہے، نہ کیسے بن سکتا۔ تو اعتدال جب تک زندگی میں نہیں ہوتا، پانی
प्यास बुझाता है, लेकिन एक गिलास ही हो तो प्यास बुझाता है। बाल्टी को मुंह को लगाएगा तो कपड़े भिगो देगा उसके। हालांकि पानी बुरी चीज का नाम, नेमत है ना बहुत बड़ी अल्लाह की, लेकिन प्याले में ही अच्छा लगता है। कोई मटका मुंह को लगाएगा तो तंग होगा, प्याला ही बेहतर है उसके लिए। तो मेरे दोस्त, मटके से भी बाज़-औक़ात काम चल जाता है, लेकिन अगर कोई कहे नहीं मुझे दरिया ही चाहिए तो उसका तो घर बह जाएगा, सारा घर बह जाएगा उसका। हमें दरिया काबू करने का मूड बनाया हुआ है तो इससे घर बहा करते हैं, इससे घर बना नहीं करते। घर प्याले से पानी पीने से बनता है। अगर तू दरिया पे कब्जा करने का मूड बनाएगा तो घर बनेगा नहीं, घर बह जाएगा। आग ना हो तो खाना पक नहीं सकता, लेकिन हल्की आंच से खाना पकता है। और अगर आंच तेज कर दी जाए तो जी, करीने क्यास बात कर रहा हूं मैं, अकल से मावरा नहीं कर रहा। करीने क्यास समझाने के लिए मिसालें दे रहा हूं। हल्की आंच पे खाना पक जाता है और आग तेज हो तो खाना जल जाता है। तो खाना उतनी देर खाने के काबिल रहता है जब तक वो हल्की आंच पे पकता है। तू जितनी मर्जी तू कहता है नहीं मेरा गुजारे नहीं, आग तेज होनी चाहिए, तो मियां जल जाएगा, जल जाएगा। हवा न मिले तो सांस नहीं आती, ठीक है। ऑक्सीजन ना हो तो सांस, हवा ना चले तो गुजारा नहीं होता। लेकिन अगर तेज चले ना, अगर तेज चले तो आंधी और तूफान बन जाए तो छतें गिरा देती है, जाने ले लेती है। हम हैं तूफान के चक्कर में, हम हैं दरिया के चक्कर में, हम हैं बड़े नाव के चक्कर में। तो मियां हल्की आंच ही अच्छी है, याद रख। और एक गिलास पानी का एतदाल से मिलता रहे तो वही मिलता रहे, जरूरत के वक्त वही बेहतर है। तू पूरे दरिया पे कब्जा करने का प्रोग्राम ना बना, तंग हो जाएगा। और मेरे अजीज याद रख, हवा सांस लेने के मुताबिक मिले तो वो ये अच्छी है, जो सांस बंद करने पे आ जाए वो हवा अच्छी